السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ والضحیٰ پڑھیں گے۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 93 نمبر پر، جبکہ نازل ہونے کے حساب سے اس کا 11واں نمبر ہے، یعنی نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ یہاں ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب سورج پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے، جسے ہم چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں۔ اور سجا کا معنی ہوتا ہے پرسکون ہونا یا کسی چیز کا دوسری چیز کو ڈھانپ لینا، دونوں ہی اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 متضاد چیزوں کی قسم کھائی ہے، ضحیٰ کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، جب یعنی وہ اس طرح سے چھا جائے کہ ہر چیز پرسکون ہو جائے، جب وہ دن کی روشنی کو مکمل ختم کر دے اور لوگ اپنی آرام گاہوں میں جا چکے ہوں، تو اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ سجا، یعنی رات نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے، ناراض ہوا ہے۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دور کی سورہ مبارکہ ہے، اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے اور آپ نے ان پر وحی کا نزول فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند احکامات سکھائے، تو چونکہ یہ وحی کا سلسلہ ایک بہت مشکل ترین سلسلہ تھا، اس لیے اس کو برداشت کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ تو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ وقفہ دیا گیا کہ آپ ایک تو یعنی اب نبوت کے بوجھ کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ریسٹ دیا جا سکے۔ تو اس دوران جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی قسم کی باتیں کسنی شروع کر دی کہ یعنی مثلاً آپ کو یہ کہتے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ 2-3 راتیں تہجد کے وقت اٹھ کر بیت اللہ میں نہ گئے یا تہجد کے وقت نہ اٹھے۔ تو ابو لہب کی بیوی نے نبی علیہ السلام کو آ کر کہا، نعوذ باللہ، کہ میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں 2-3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم اٹھ نہیں رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کچھ پریشان تھے، اس طرح کی باتوں سے اور پریشان ہو جاتے۔ پھر ایسے ہی ایک اور اسی راوی سے روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کے آنے میں دیر ہو گئی تو مشرکین کہنے لگے کہ لگتا ہے اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ مبارکہ نازل کی اور ان پہلی 2 آیتوں میں 2 متضاد چیزوں کی قسم کھائی کہ ضحیٰ کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، کیونکہ دن ایک روشن ہوتا ہے اور دن معاش کے لیے ہوتا ہے، لوگ اپنے کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ہر چیز اس میں نظر آتی ہے، یہ روشن ہوتا ہے، جبکہ رات اس سے بالکل الٹ ہے کہ وہ اندھیری ہوتی ہے۔ بہت سارے کام جو دن کے وقت ہو سکتے ہیں رات کو کرنے مشکل ہوتے ہیں، خاص طور پر اس دور میں جب یہ لائٹ اور یہ سارے سلسلے نہیں تھے۔ لیکن جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کے اندھیرے کو منحوس نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس کو برا کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ فطرت کا تقاضا ہے اور وہ انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے معاش سے کچھ وقفہ ملے۔ تو یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ذکر کی
کہ آپ پر بھی وحی کا لیٹ ہونا یہ چھوڑ دینے کی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے، ناراض ہوا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ جو باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جواب آسمان سے اتارا، جس سے اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونا ثابت ہوا۔ یہ دلیل ہوئی اس چیز کی کہ لوگ جو باتیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سن رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ تو جس طرح یعنی دن کی روشنی ایک نمایاں ہوتی ہے، اس طرح نبوت کی تعلیمات بھی روز روشن کی طرح بالکل نمایاں ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ضرور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اولا یعنی اولا قریب والی چیز کو کہتے ہیں، چونکہ دنیا میں انسان بس رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو اولا کہا جاتا ہے، کہ آپ کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یعنی ان لوگوں کا باتیں کرنا، آپ کا صبر کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کے لیے یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ دوسرا یہ بھی بتایا کہ آپ اپنی آخرت کی طرف توجہ رکھیں، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی دنیا میں اگر آپ کو پریشانیاں پہنچیں گی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت آپ کے لیے بہت اچھی بنائی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور بہت جلدی یعطیک عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضیٰ، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کی بشارت کس وقت سنا رہے ہیں، جس وقت ان چیزوں کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر ان کے ممکن نہ ہونے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اس بات پر یقین رکھنا کہ بالآخر یہ اسلام پھیلے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دین کامیاب ہو جائے گا، یہ مضبوط ہو جائے گا، کافر کمزور ہو جائیں گے، ان کی سرکشی دب جائے گی، مسلمان جو ہیں یہ برتر ہوں گے اور یہ لوگ اس وقت ان کے آگے بہت کمتر ہوں گے۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ بہت بڑی بات تھی کہ حالات تو اس قسم کے ہیں کہ مسلمانوں کا جینا محال ہے، اور اللہ تعالیٰ بشارت اس چیز کی دے رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یعنی کمال ہے ان لوگوں کا کہ جن کو ان آیات پر 100% یقین تھا کہ اگر یہ اللہ کا وعدہ ہے تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہو گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اختتام تھا، آپ کی زندگی کا یعنی نبوت کے نازل ہونے اور احکامات کے نازل ہونے کا وقت اخیر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں تک کی پیشکش کر دی، پھر اس کے علاوہ دنیا کی دولت بھی بیش بہا عطا کر دی، دور دراز تک آپ کی حکمرانی، آپ کے ساتھیوں کا بہت زیادہ ہو جانا، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم، پس اس نے جگہ دی۔ یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کا جواب دینے کے لیے آپ کو تسلی دی ہے، اور پھر اگلی آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں یاد کرائیں کہ کیا یہ چیزیں، یہ سارے معاملات پہلے موجود نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا؟ سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے آپ کو نبوت سے نوازا، بلکہ یتیمی بھی اللہ کے حکم سے آئی اور باقی سب کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ تو فرمایا کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی۔ کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے، اور پھر آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کو بہت پیار دیا، لیکن 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر آپ کے چچا کے سپرد آپ کو آپ کے دادا نے کر دیا، تو چچا نے آپ کو اپنی جان سے اپنے زیادہ پیارا رکھا، اپنے سینے سے لگائے رکھا، لیکن بہت جلدی وہ بھی فوت ہو گئے۔ تقریباً نبوت کے 10ویں سال میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا،
اور ان سہاروں کے ٹوٹ جانے سے اور ان کے توڑ دینے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بات باور کرائی کہ انسان کا عارضی سہارا ہے، اصل مدد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بھولا ہوا پایا، پس اس نے آپ کو راہ دکھا دی۔ یہاں ضَالًّا کا معنی ناواقف بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالی، آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، تو آپ ان کی اس حرکت سے بڑے نالاں تھے، کیونکہ آپ کی فطرت سلیم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی تھی کہ معبود ایک ہے۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ بت جن کو ہم خود بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں، خود ہی ان پر رنگ روغن کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا سنوار سکتے ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ قوم کو کس طرح سے سمجھایا جائے۔ آپ کی ہی طبیعت کے چند لوگ اور بھی تھے جو اس بات پر پریشان بھی تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ نبوت کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کے دل میں جو فطرت رکھی ہے، اسلام کی فطرت، وہ انبیاء علیہ السلام کے سینوں میں بھرپور طور سے ہوتی ہے۔ تو جو آپ کے دوسرے ساتھی تھے، ان میں سر فہرست سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ہم خیال تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوم صحیح کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رستے سے ہٹے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، یعنی راہ راست پر ڈال دیا، رستہ دکھا دیا، نبوت کو عطا کر کے آپ کو بتا دیا کہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے راہ ہدایت کون سی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو غریب پایا، فقیر پایا، تنگ دست پایا، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے باپ کی جب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئی، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کا بچہ نادار ہوتا ہے۔ انہوں نے سوائے ایک لونڈی کے اور کچھ بھی نہ چھوڑا، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کے پاس وہ لونڈی تھی جن کا نام ام ایمن ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ پھر جب آپ کی والدہ نے وفات پائی تو اس وقت وہ ایک مکان اور شاید ایک لونڈی وہ بھی چھوڑ گئی۔ تو عرب کے سرداروں کے مطابق یہ چیزیں بہت معمولی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں امانت اور آپ کی جو وفاداری اور راست بازی تھی، اس کی شہرت کی وجہ سے آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ساتھ عطا کیا۔ آپ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے، تو اس امانت داری کی وجہ سے انہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لیکن آپ کی جو بچپن کی زندگی تھی وہ سرداروں کے بچوں کے خلاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ ہر نبی نے بکریوں کو چرایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، کنت ارعاها علی قراريط لاہل مکہ، میں کچھ پیسوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ بکری ایک بڑا نازک سا جانور ہے، اس کو مارا نہیں جا سکتا، اور یہ اتنا پھرتیلا جانور ہے کہ اس کو سیدھا رکھنا، ریوڑ کے ساتھ رکھنا اور ریوڑ کے ساتھ رہنے کے اصول سکھانا یہ بہت مشکل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بکریوں کو اس لیے چرایا کہ جس طرح بکری ایک نرم و نازک جانور ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت ہے۔ جب یہ جانوروں کو ایک سیدھے رستے پر چلا لیں گے اور ان کو ریوڑ کے ساتھ رہنے کے اصول سکھا لیں گے تو انسانوں کو بھی سکھا لیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے چچا یا دادا کی بکریاں ہوتی تو آپ پھر اہل مکہ کی بکریاں تو نہ چراتے۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کی غربت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَغْنَىٰ، بس ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی سال بعد میں ملی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان تھا، یقین تھا کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت ملا، پھر مال فے ملا، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت دولت تھی کہ دولت کے ڈھیر لگ جاتے، سونے اور چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ خیبر کے باغات فتح ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
مالی حالت جو تھی وہ بہت بہتر تھی۔ بنو نذیر کے باغات، بنو قریظہ، خیبر، بحرین، یمن وغیرہ، یہاں کی غنیمتیں اور یہاں کے خراج اس قدر اکٹھے ہوتے تھے کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ سب مالی غنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر غنا کیا، غنی کر دیا، غنا عطا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ زمین کے خزانوں کی چابیاں چاہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی آخرت کو پسند کیا۔ پھر دوسرا یہاں غنا کا مطلب ہے قلبی غنا، یعنی نبی علیہ السلام کا دل بڑا غنی تھا۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الغنا بکثرت المال، کہ مال کی کثرت کے ساتھ بندہ غنی نہیں ہوتا، لیکن غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 100% موجود تھی کہ آپ کے دل میں اس قدر غنا تھا کہ آپ سے صحابہ کسی چیز کا سوال کرتے تو اگرچہ وہ آپ کے پاس ایک ہی ہوتی تو آپ اس کو بلا تامل دے دیا کرتے تھے، اور اپنی ساری دولت اور سب کچھ آپ مسلمانوں کی فلاح کے لیے بانٹ دیتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے کوئی محل اور کوئی بہت بہترین چیزیں ہرگز آپ نے جمع نہیں کی۔ یہ آپ کا قلبی غنا تھا، یعنی دونوں طرح سے اللہ نے آپ کو غنی کیا، ظاہری طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس لیکن یتیم کو پس نہ ڈانٹو۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی علیہ السلام یتیمی کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے آپ کو احساس تھا کہ یتیموں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور جس دور میں آپ آئے اس دور میں عرب لوگ لمبی جنگوں کی وجہ سے ان میں بکثرت یتیم موجود تھے، بہت زیادہ لوگ یتیم تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ پس یتیموں کو پس نہ ڈانٹو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور لیکن سوال کرنے والوں کو ان کو مت جھڑکو۔ تو یعنی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ دنیا کا بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، اور دنیا کا بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے حق کھینچے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور بھی بہت سے فضائل اس چیز کے بیان کیے۔ اور آپ کی اپنی عادت مبارک بھی تھی کہ آپ یتیموں کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کرتے تھے، اور سوال کرنے والوں کو پس نہ جھڑکو، نہ ڈانٹو۔ تو سوال دو طرح کا ہے، ایک ہے مال کا سوال کرنا، تو اس میں نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی نہیں موڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نیا لباس عطا کیا، تو وہ لوگ جس طرح آج کل احرام باندھا جاتا ہے اسی طرح ہی لباس پہن لیتے تھے، ان کا تقریباً یہی لباس تھا۔ تو آپ وہ چادریں پہن کر جب آئے تو ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ یہ کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر یہ مجھے مل جائے تو میں اس کا کفن بنا لوں۔ انہوں نے اس خواہش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی تعریف کی۔ وہ جانتے تھے کہ آپ کے لباس یا آپ کی چیز کی اگر کوئی تعریف کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے اور اس کو وہ چیز دے دیتے تھے۔ جب انہوں نے تعریف کی تو آپ خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آپ نے وہ لباس اس تعریف کرنے والے کو دے دیا۔ صحابہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو اس لباس کی ضرورت بھی تھی، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آپ سوال کرنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے، تو تم نے یہ کیوں مانگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا اپنے کفن کے طور پر اس کا استعمال کروں۔ یعنی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اتنا خرچ کرتے کہ رمضان کی راتوں میں، رمضان کے ایام میں آپ کے خرچ کی تعریف یہ آتی ہے کہ جس طرح آندھی کی رفتار ہوتی ہے، یعنی عام ہوا کی جگہ پر اگر آندھی چلے تو جس طرح وہ تیز رفتار ہوتی ہے، اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ آپ خرچ کرتے تھے۔ اور جس دن جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی یا ہونی ہوتی تو اس رات آپ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔
اور آپ کی ملاقات رمضان کی ساری راتوں میں ہوتی تھی۔ یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس طرح سوال کرنے والوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہاں دوسرا مسئلے مسائل کے لیے پوچھنا بھی مراد ہے، یعنی زبان سے سوال کرنا مسائل کے متعلق۔ تو ایسی صورت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بھی کبھی ڈانٹ کر بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کو ان کا مسئلہ صحیح طور پر سمجھا دیتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبوت کے آخری دور میں مسلمان ہوئے۔ ان کو مسائل کا پتہ نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ کسی کو چھینک آئے تو اس کو جواب دیتے ہیں، یہ نہیں تھا پتا کہ کن اوقات میں جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک ساتھی کو چھینک آئی تو اپنی چھینک پر الحمدللہ نماز کے دوران کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے تھوڑی سی ہلجل کی کہ یعنی یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے، محسوس کیا لوگوں نے کہ نماز میں بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نماز میں بولنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب لوگوں نے میرے جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا ہے تو یہ بولنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کیا ہو گیا، میں نے چھینک کا جواب دیا، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا۔ بہرحال جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں بول رہا تو چپ کر گئے، نماز پوری کی اور خوف زدہ ہیں کہ اب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹیں گے یا پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ اللہ کی قسم نہ میں نے کبھی اس سے پہلے کوئی استاد اس طرح کا دیکھا نہ بعد میں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ مسائل کا سوال کرنے والوں کو بھی آپ اس طرح نرمی کے ساتھ سمجھاتے تھے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ تو یہاں بھی دونوں قسم کے سائل کو ڈانٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو فَحَدِّثْ، پس اسے بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے کہ نعمتوں کو گنا جائے، بار بار دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چلنے کی توفیق دی ہے، مجھے بولنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سماعت عطا کی ہے۔ اپنا انسان کوئی بھی ہنرمندی کا کام کرے تو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر عطا کیا ہے، اور ہر ہنر پر اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے اوپر جو ظاہری نعمتیں ہیں اور جو باطنی نعمتیں ہیں آپ ان کا تذکرہ کریں، اور ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔